کیا ہے؟ تو علماء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس میں جسے فائدہ ہوا وہ اس کا مہینہ ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے آباد و شاد۔ جس میں جسے فائدہ ہوا، رجب میں اللہ کو اللہ منوانے والا آیا، جو نہیں فرما رہے۔ رمضان میں چونکہ امت کے گناہ کم ہوتے ہیں، توبہ کا مہینہ ہے، اس لیے امت کا مہینہ ہے۔ شعبان میرے رسول کا مہینہ ہے۔ میں نے انبیاء کی سیادت پہ بیٹھے ہوئے نبیوں کے سلطان سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو ربیع الاول میں آئے ہیں، آپ کو چاہیے تھا آپ کہتے کہ ربیع الاول میرا مہینہ ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیع الاول میرا مہینہ ہے، آپ فرما رہے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ رسول نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ربیع الاول میں ایک بار آیا ہوں، شعبان میں بار بار آیا ہوں۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، زندہ و سلامت، کیا کہنے ہیں۔ سلامت، کیا کہنے، کیا بات۔ سلامت رہو، مالک زندگی دراز فرمائے۔ تو یہاں بچے نعرے لگاتے ہیں، بڑوں کو بھی نعرہ لگانا آتا ہے۔ علی علی کہا کرو، اور یہ مجلس جو ہوتی ہے نا، یہ ریاضت ہے علی علی کہنے کی۔ محشر کے میدان میں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، سلامت رہے۔ یہ ریاضت ہے مجلس حسین، مجلس شبیر، علی علی کہنے کی۔ محشر میں صرف علی ہی کام آئیں گے، تو علی کھل کے کہا کرو، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا کرو۔ یہ شعبان کا مہینہ محمد کا بار بار نزول ہوا، بار بار ظہور ہوا، بار بار ورود ہوا۔ میں یہ الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، یہ الفاظ ان کے شان شان نہیں، لیکن چونکہ ہم لفظوں کے قیدی ہیں تو ہمیں یہ لفظ ولادت، آمد، ظہور، نزول، ورود یہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ ہستیاں تو تب بھی تھی جب لفظ نہیں تھے۔ تو مجھے اس پہ بات نہیں کرنی کہ وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ نازل ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں کیوں بات کروں۔ جابر نے پوچھا تھا رسول سے کہ یا رسول اللہ آپ اس دنیا میں کیسے آئے؟ رسول نے فرمایا یہ اللہ کا راز ہے۔ کیا کہنے آپ؟ اسی جملے میں بہت سی لڑائیاں شیعہ قوم کی ختم ہوتی ہیں کہ یہ ان کا آنا اللہ کا راز ہے، اور ویسے بھی جن کو مان لیا جائے پھر ان کے گھروں کی تلاشی نہیں لیتے۔ کیا کہنے آپ؟ سلامت رہے۔ ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جب بھی آتے ہیں یا اللہ کے گھر میں آتے ہیں یا مومن کے دل میں آتے ہیں۔ کیا کہنے آپ؟ سلامت رہے۔ شعبان میرے رسول کا مہینہ، کیونکہ بار بار رسول آئے، بار بار رسول کا ظہور ہوا اس مہینے میں۔ یکم شعبان کو ثانی زہرا، 3 شعبان کو کبھی محمد کبھی حسین، جو فرما رہے ہیں آپ، حسین کی آمد۔ 4 شعبان کو حسین کے پیچھے بلا فصل چلنے والے عباس کی آمد۔ کیا کہنے آپ؟ 7 کو حسن مجتبیٰ کے جوہر کی آمد۔ 11 کو شبیہ پیغمبر کی آمد، اور 15 کو قرآن کی آمد۔ میں شروع کہاں سے کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ چونکہ 2 شہزادوں سے منسوب ہے یہ جشن، اور یہ مشکل موضوع ہے، مجہول القدر موضوع ہے، تو آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے چلو ان دونوں شہزادوں کے استاد سے شروع کرتا ہوں اور پھر دونوں شہزادوں پہ آتا ہوں۔ 4 شعبان، مثل علی، عکس علی، حسینی بدن کی ڈھال،
کیا کہنے، جس پہ کچھ لوگوں کو خدا ہونے کا گما ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جس پہ سب کو یقین ہو یہ علی ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا کہنے آپ، سلامت رہیں۔ کسے کہتے ہیں عباس؟ جناب عباس اس دنیا میں آئے، سیدہ فضا امیر کائنات کو مسجد نبوی میں بتانے گئی کہ اللہ نے آپ کو آپ عطا کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سرکار امیر گھر تشریف لے کے آئے، عباس کو ہاتھوں پہ لیا، جناب عباس کو ہاتھوں پہ لے کے امیر کائنات نے کیا کیا؟ اللہ امرا بلسان ہی فی شفتائی ہے وہ آئی نہیں ہے وہ عضو نہیں ہے۔ امیر کائنات نے اپنی زبان عباس کے لبوں پہ لگائی، عباس کے کانوں پہ لگائی، عباس کی آنکھوں پہ لگائی۔ جناب فضا نے پوچھا کہ امیر المومنین میرے مالک، آپ نے عباس کی آنکھوں پہ زبان لگائی، عباس کے کانوں پہ زبان لگائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امیر کائنات نے فرمایا یرا الحق ویسمع الحق وینطق الحق۔ میں نے اپنی زبان عباس کی آنکھوں پہ اس لیے لگائی کہ عباس جب بھی دیکھے حق دیکھے، عباس جب بھی سنے حق سنے، عباس جب بھی بولے حق بولے۔ تو قبلہ قرآن میں بہت سی چیزیں حق ہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، حور حق ہے، ملائکہ حق ہے، رسول حق ہے، کتابیں حق ہیں، یہاں تک کہ اللہ بھی حق ہے۔ اور امیر المومنین عباس کے زبان پھیر کے بتا رہے ہیں تو یہ جب بھی دیکھے حق دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عباس جب بھی دیکھتا ہے عباس نہیں دیکھتا، عباس کی آنکھوں سے خدا دیکھتا ہے۔ عباس جب بھی سنتا ہے عباس نہیں سنتا، عباس کے کانوں سے خدا سنتا ہے۔ عباس جب بھی بولتا ہے عباس نہیں بولتا، عباس کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ اسی لیے تو جناب عباس نے 10 محرم کو یزیدیوں کی طرف دے کے کہا تھا، او یزیدیوں تم کسے قتل کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حسین کو قتل کرنے آئے ہیں۔ عباس نے پوچھا تم حسین کو قتل کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حسین کو قتل کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ عباس نے کہا کس اللہ کی بات کرتے ہو جب عباس ہی تم سے راضی نہیں ہے؟ جناب عباس آئے، جناب عباس کے آنے سے پہلے امیر المومنین ایک عمل کیا کرتے تھے۔ رسول نے فرمایا کہ النظر وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ علی سے بڑا عابد کون ہو سکتا ہے؟ علی سے بڑا تو عابد کوئی نہیں۔ تو پھر علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو پھر علی اپنے چہرے کی طرف دیکھ کے عبادت کیسے کرتے تھے؟ میں نے علماء سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ علی امیر المومنین جیسا بڑا کوئی عابد نہیں ہے، علی اپنے چہرے کی طرف دیکھ کے عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو پھر مجھے ایک عالم دین ملا جس کا نام علامہ جعفر شوستری، پہاڑ سے بڑا عالم دین ہے تیرے مذہب کا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ رسول نے جب یہ کہہ دیا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو امیر المومنین نے آئینہ رکھا ہوا تھا، آئینے میں دیکھ کے اپنے چہرے کو دیکھ کے خود ہی عبادت کر لیا کرتے تھے۔ یکم شعبان کا سورج طلوع ہوا، علی نے آئینہ دیکھ کے عبادت کی، 2 شعبان آ گیا، علی نے آئینہ دیکھ کے عبادت کی، 3 شعبان آ گیا، علی نے آئینہ دیکھ کے عبادت کی، 4